بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں عذاب قبر کے سلسلہ میں ہم نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور آج کا جو درس ہے اس کا آغاز اور اس درس کی انتہا دونوں کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے آپس میں ملتے ہیں. وہ اس طرح کہ عذاب قبر کے سلسلہ میں یہ بات رہ گئی تھی کہ قبر کا عذاب عموماً یا زیادہ تر عذاب کن لوگوں کو ہوگا. کچھ تفصیلات آ گئیں اور یہ بات جو ہے وہ باقی تھی. تو اس سلسلہ میں آغاز ہم وہیں سے کرتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا آفت زبان یا آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان سے سرزد ہونے والے گناہ اور زبان کی وہ لڑکھڑاہٹیں اور لرزشیں جو انسان کو مبتلا مصیبت اور مبتلا عذاب کر دیتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قبر کا عذاب عموماً اور اکثر ان لوگوں کو ہوگا جو زیادہ تر چغلی اور غیبت کرتے ہیں، ایک، اور دوسرے اس شخص کو قبر کا عذاب ہوگا جو شخص پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. چنانچہ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا یہاں دو آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. انہما لا یعذبان، دو قبروں والے عذاب دیے جا رہے ہیں. وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی ایسے بڑے کام پر عذاب نہیں دیا جا رہا کہ جو آدمی کر نہ سکے یا کرنے کے لیے محنت اور وقت اور طاقت یا مال کی ضرورت. وَلَكِنَّهُ کبیر، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے وہ بہت بڑا کام ہے جو نہ کرنے کے نتیجہ میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. پہلے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي کبیر، وہ کسی بڑے گناہ کے نتیجہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے، لیکن یہ بنظر ظاہر، جبکہ در حقیقت وہ بڑے ہی گناہ ہیں. اما احدہما فلا یستتر من البول، ان دونوں میں سے ایک کا گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک حدیث میں یستتر اور دوسری روایت میں ہے اما احدہما فلا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں، پیشاب سے پاکیزگی اختیار نہیں کرتا. اور اس کو، اس بظاہر چھوٹے سے گناہ کو اس قدر اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ وہ اس لیے
کہ بنی اسرائیل کے یہاں یہ حکم تھا، اللہ رب العزت نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ ہمیں حکم دیا اگر کسی کے کپڑے کو یا کسی کے جسم کے کسی حصہ کو پیشاب کا چھینٹا، پیشاب کچھ لگ جائے تو فرمایا اس کو دھو دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ جبکہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اگر ان کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اس کو کاٹنا ہوگا، اور اگر جسم پر پیشاب لگ جائے تو اتنا چمڑا کاٹ کے نکالنا ہوگا۔ پیشاب کا اپنے جسم پر یا کپڑے پر لگنا اتنا سخت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلہ میں یہ سہولت اللہ رب العزت کے حکم سے مہیا فرمائی کہ کپڑے کو دھو لو، جسم کو، بدن کو دھو لو، پیشاب کی نجاست ختم ہو جائے گی، لیکن پیشاب سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل کو اپنے جسم کا اوپر سے چمڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ چمڑا کاٹنے کی روایت تو ہم سے ختم ہوئی، اللہ نے یہ سہولت ہمیں مہیا فرما دی، لیکن اگر ہم اس سہولت کے آتے ہی اتنے لاپرواہ ہو جائیں کہ جہاں چاہا پیشاب کر دیا، جس حالت میں چاہا کر دیا، کھڑے جی چاہا تو کھڑے کھڑے کر دیا۔ پتلون والے اصحاب جو ہیں، دوست جو ہیں، ان میں سے جن کو اللہ رب العزت کے احکام کا کم پتہ ہے یا اللہ کا تقوی ان کے دل میں کم پایا جاتا ہے، ان کو عام طور پر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ہمارے دیکھنے بھی آتے ہیں، جہاں بھی ہوا تھوڑا دیوار کی طرف منہ کیا اور پیشاب کرنے لگے۔ پیشاب دیوار پر پڑتا ہے اور اڑ کر کپڑوں پر پڑتا ہے، پاؤں پہ پڑتا ہے، اگر چپل وغیرہ ہے تو سیدھا پاؤں پہ پڑتا ہے، جرابیں ہیں تو جرابوں پہ پڑتا ہے، پتلون پہ پڑتا ہے۔ اس قدر لاپرواہی اس میں کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، یہ کسی بہت بڑے گناہ کے نتیجہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ان میں سے ایک کا گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ پیشاب کریں گے تو اس کے ساتھ پانی یا ڈھیلا استعمال نہیں کریں گے، پیشاب کیا جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیشاب کے قطرے رانوں کو لگتے رہتے ہیں یا کپڑوں کو لگتے رہتے ہیں۔ تو یہ جس قدر بھی لاپرواہیاں ہیں ان کا، اور اس حدیث کے آپ موازنہ کر کے دیکھیں کہ معمولی سی لاپرواہی اور عذاب کتنا، قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ وَأَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا اکثر عذاب ہی انہی امور سے ہوگا جو بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اما الآخر فیمشی بالنمیمہ، ان میں سے دوسرے آدمی کو عذاب اس بنا پر ہو رہا ہے کہ وہ چلتے پھرتے لگائی بجھائی کرتا رہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ زبان کی آفات کون کون سی ہیں، زبان سے سرزد ہونے والے گناہ کون کون سے ہیں، جن کے نتیجہ میں ہمیں قبر میں بھی عذاب ہوگا اور جہنم میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے دوسرا آدمی چلتے پھرتے چغلی کرتا چلا جاتا تھا، لگائی بجائی کرتے چلا جاتا، فلاں آدمی تمہیں یوں کہہ رہا تھا، فلاں آدمی تمہیں یوں کہہ رہا تھا، دو اچھے بھلے دوستوں کو باہم لڑا دیا۔ اور عورتوں میں یہ بیماری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے لڑا دیتی۔ دو سہیلیاں اچھی آپس میں ملنے جلنے والی، اس کے بچوں کی باتیں اٹھائیں، اس کے تو بچے تمہارے بچوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، بچوں کی باتیں اٹھائیں، بڑوں کی باتیں اٹھائیں، دو گھروں کو، دو خاندانوں کو لڑا کے رکھ دیا۔ عورت ہو یا مرد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس عمل کے نتیجہ میں قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ دوسرے کا گناہ فرمایا کہ یہ چلتا پھرتا چغلی بخیلی کرتا رہتا تھا، لگائی بجھائی کرتا رہتا تھا، جدھر بھی جاتا پیچھے والوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتا چلا جاتا، اور نتیجتاً یہ کہ معاشرے میں جس قدر بھی آج بگاڑ موجود ہے، جس قدر جھگڑے اور لڑائیاں موجود ہیں، ان سب کی بنیاد کھول کر دیکھو،
यही छोटा सा गुनाह निकलेगा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर छोटा सा कहा है, और फरमाया दर हकीकत ये छोटा नहीं है। हदीस के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद है, वलाकिन्नहु कबीर, दर हकीकत ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तभी तो कब्र में भी अजाब और जहन्नम में भी अजाब। आज हमारे माशरे में ज़्यादातर रंजिशें, ज़्यादातर लड़ाइयाँ, ज़्यादातर झगड़े बिलखसूस जो घरों के अंदर होते हैं या महल्लों के अंदर होते हैं, बल्कि सही बात तो ये है कि घर के दो अफराद के अंदर झगड़ा शुरू होता है और दो मुल्कों के दरमियान पहुंच जाता है। इसकी बुनियाद सिर्फ ये चुगली ही बनता है। तो ये हमारी ज़बान का चस्का है, हमारी ज़बान का टेस्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ लोगों को इतना इस सिलसिला में माहिर कर रखा है कि उन्हें बैठते ही और कुछ सूझता ही नहीं। खैर वफ़ियत दरियाफ्त की और मेरी तेरी आपकी चुगलियाँ शुरू कर दी। अच्छे भले हंसते बसते शख्स को दूसरों के ख़िलाफ़ कर दिया, भड़का दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को बज़ाहिर छोटा लेकिन दर हकीकत बड़ा गुनाह शुमार किया। फरमाया इसके नतीजा में कब्र में अजाब होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी ली, उसको दरमियान से फाड़ा और उन दोनों कब्रों पर वो टहनियाँ गाड़ दी और इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह से तवक्को है कि जब तक ये टहनियाँ नहीं सूखेंगी तब तक इन दोनों को अजाब में तखफीफ मिलती रहेगी, इनका अजाब कुछ कम रहेगा। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था कि आपने दो कब्र वालों को अजाब होते अल्लाह के हुक्म से देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही ये काम किया। लेकिन आज हमारे यहाँ इस दो टहनियों को गाड़ने के अमल ने बेशुमार बिदआत को जन्म दे लिया है। उसी दो टहनियों को बुनियाद बनाकर हमारे यहाँ फूलों की चादरें कब्रों पर चढ़ाई जाती हैं, कब्रों पर फूल रखे जाते हैं, गुलदस्ते रखे जाते हैं, कब्रों पर छोटे छोटे दरख्त इर्द गिर्द बोए जाते हैं और दलील के लिए वही बात लाई जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टहनियाँ गाटी थी, कब्र के रहने वालों को, मुर्दों को अजाब कम होगा, इसलिए हम फूलों की चादरें चढ़ाते हैं और ये करते हैं। हालांकि अहले इल्म ने इस सिलसिला में पूरी तफसील से लिखा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। आज जो हम फूलों की चादर लेकर किसी बड़े मज़ार पर या कब्र पर जाते हैं तो क्या हमें ये मालूम है कि नाउज़ुबिल्लाह उसको अजाब हो रहा है? पहली बात सोचने वाली। नबी ने अजाब होते देख लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितला दिया, आपने खजूर की टहनियाँ अल्लाह के हुक्म से गाड़ दी कि उनको तखफीफ रहे। आज हमें क्या मालूम है कि जिस कब्र पे हम फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं उस कब्र वाले को अजाब हो रहा है या नहीं, और हो सकता है कि वो अहले जन्नत में से हो, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था जिसे हमने अमूम की शक्ल दे ली और अपने तमाम मुर्दों के लिए उस सिलसिला को अपना लिया और फूलों की चादरें जो है वो चढ़ाना शुरू कर दी। ज़बान से निकले हुए गुनाहों में से एक ये चुगली, और ज़बान के ही छोटे छोटे गुनाह इतने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं इज़ा अस्बहा इब्नु आदम, जिस वक्त इंसान सुबह करता है, सुबह को जागता है, तो इंसान के अपने जिस्म के आज़ा ज़बान से मुखातिब होकर कहते हैं, इंसान के जिस्म के अपने आज़ा ज़बान को मुखातिब होते हैं कि ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह की मखलूक, संभल कर रहना, अगर सारा दिन तुम संभली रहोगी तो हम आराम से रहेंगे, और अगर तुम टेढ़ी रहोगी तो हमें भी तुम्हारे साथ अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा। और सीधी सी बात, किसी ऐसे आदमी को आपने बदज़बानी से बात करना शुरू कर दिया, अगर वो पीटता है तो ज़बान को तो नहीं पीटेगा, वो तो बाजू को, कमर को, टांगों को, पूरे जिस्म को आम कर देगा। आप फरमाते हैं ज़बान को सुबह उठते ही जिस्म के तमाम आज़ा ये दरख्वास्त
پیش کر دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا، دن خیریت سے گزارنا، اگر تم یہ دن خیریت سے گزارو گی تو ہم بھی خیریت سے رہیں گے، اور تم ٹیڑھی رہی تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ ہی مشکلات میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس قدر توجہ اسپیشل ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہی اس زبان کو دلاتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شاید اتنے گناہ دوسرے کسی بھی اعضائے جسم سے سرزد نہیں ہوتے جتنے صرف ہماری زبان سے سرزد ہوتے۔ اہل علم نے، اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بہت بڑی رقم جو حرام کی ہے اس کو چھوڑنا بھی گوارا ہے۔ بہت سے گناہ ہیں جو بظاہر دنیا میں لذیذ نظر آتے ہیں، ان کو ترک کرنا بھی وہ گوارا کر لیتا ہے۔ ایک معمولی سا گناہ ہے، اس کو ترک کرنا وہ گوارا نہیں کرتا، اور وہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا۔ معمولی سا کام ہے، نہ خرچ آتا ہے نہ محنت لگتی ہے، صرف توجہ اور دلچسپی رہے تو زبان پہ کنٹرول رہتا ہے، لیکن یہ نہیں کر پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، ہر بات کو کرنے سے پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا زبان سے نکلی ہوئی باتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجہ میں بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ یعنی زبان کی باتیں بھی گناہ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حل یکب الناس علی وجوہہم فی نار جہنم الا حصائد السنتہم۔ جہنم میں بے شمار لوگ صرف اپنی زبان کی کمائی کے نتیجہ میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ بے شمار لوگ جہنم میں صرف اس وجہ سے گرائے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ اول پھول بکتے رہے، اس کے نتیجہ میں کئی ایسی باتیں نکل گئیں جو ان کے لیے باعث جہنم بن گئی۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی اپنی زبان سے ان العبد لا يتکلم بکلمۃ لا یلقى الیہا بالہ، آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن وہ کلمہ نیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس آدمی کو اللہ رب العزت جنت میں پہنچا دیتے۔ اور وہی آدمی اپنی اسی زبان سے ایک دوسرا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں زبان سے کیا کہنے لگا ہوں، اسی کلمہ کے نتیجہ میں اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہ زبان سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر جو ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑی باتیں ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں محنت خرچ کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور چغلی کے علاوہ جو دوسری بڑی آفت ہماری زبان سے نکلتی ہے، جس کے نتیجہ میں بے شمار بندگان خدا جہنم میں اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، وہ ہے غیبت۔ چغلی اور غیبت بظاہر قریب قریب کے گناہ ہیں۔ چغلی یہ ہے کہ کسی کی لگائی بجائی کرتے رہے، کسی کے خلاف کچھ باتیں کہتے رہے، اور قصد صرف یہ ہے کہ ان دونوں کو لڑا دیں، فساد پیدا کر دیں، ان کی لڑائی کرا دیں۔ اور غیبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل غیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہہ، تمہارا اپنے بھائی کو ان کلمات سے، ان الفاظ سے یاد کرنا جو تمہارے اس بھائی کو اچھے نہیں لگتے۔ بھائی موجود نہیں ہے، اس کی پشت پیچھے اس کے خلاف کچھ باتیں کسی دوسرے کے سامنے رکھ دینا۔ ذکرک اخاک بما یکرہہ، ان باتوں کا اپنے کسی دوسرے دوست کے سامنے کسی دوست کے بارے میں کرنا جنہیں وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر جس دوست کے بارے میں وہ باتیں کسی دوسرے کے سامنے جا کر رہا ہے
اگر وہ اس کے اندر واقعتاً موجود ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو یا تو وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں شرع سے، اور یا پھر موجود تو ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر فعلاً موجود ہے اور وہ دوسرے کے سامنے جا کے بیان کر دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے فقد اغتبتہ، تب تو تم نے اس کی چغلی کی، غیبت کی۔ برائی موجود ہے تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ اس میں برائی موجود ہی نہیں، ایسے ہی اس پر الزام لگا دیا تو فرمایا پھر تم نے اس پر بہتان باندھا، پھر تم نے غیبت نہیں کی بلکہ ایک بہت بڑا جرم، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کہ تم نے اپنے اس بھائی پر بہتان باندھ دیا، اس میں وہ برائی، اس میں وہ گناہ، اس میں وہ کوتاہی موجود ہی نہیں، تم نے اس کی طرف منسوب کر دی۔ تو گویا اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود بھی ہے تو اس کی پشت کے پیچھے اس کے دوسرے دوستوں ساتھیوں کے سامنے اس کا بیان کرنا غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر وہ دوسروں کے سامنے اس کو رکھتا ہے تو یہ بہتان ہے، جو اس سے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ غیبت ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہماری روزمرہ کی عادتوں میں ہے، اپنے دوست و احباب کی، اپنے جاننے والوں کی، اپنے پڑھانے والے علماء کی غیبتیں کرنا، دوسروں کے سامنے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے چلے جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عادت سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کو فوراً روک دیتے تھے۔ اگر کسی میں دیکھا کہ اس میں اس قسم کی کوتاہی پائی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کو بہت چاہنے والا ہوں، اگر یہ بات میں نے اس کو سمجھائی تو اس کے دل میں ملال ہوگا، بلکہ جہاں بھی اور جس میں بھی کسی قسم کی چھوٹی یا بڑی برائی دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کو منع کر دیا۔ اور زبان سے نکلنے والے کلمات کس قدر کڑوے، کس قدر زہریلے اور کس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں واقعہ میں موجود ہے، اس سے کر سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ سنا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، تو اپنی زبان سے حضرت عائشہ نے صرف 2-3 کلمے نکالے، چونکہ سوتن تھیں، دوسری بیوی تھیں، اور اس رشتے میں ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی جلن، تھوڑا حسد، تھوڑا جیلس پن تو رہتا ہے، کیونکہ سوتن اردو میں، سوکن پنجابی میں، ذرہ عربی میں، یہ تینوں لفظ ہی ایسے ہیں جو تکلیف دینے کے معنی میں ہی آتے ہیں۔ کن پنجابی میں اس تنکے کو کہتے ہیں جو انسان کی آنکھ میں پڑ جائے، تو وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، جب تک نکالا نہ جائے تب تک سکون نہیں آتا۔ ایک شوہر کی دوسری بیوی 100 کن، ایسے 100 تنکوں کے برابر پہلی بیوی کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پنجابی میں 100 کن، اردو میں 100 تن، جتنی تکلیف ایک تن یا ایک جسم یا ایک شخص دے سکتا ہے، 100 شخصوں کے برابر یہ دوسری بیوی تکلیف دہ ہوتی۔ اور عربی میں، عربی جاننے والے حضرات موجود ہیں، عربی میں سوکن یا سوتن کو ذرہ کہا جاتا ہے، ذرہ، اور ذرہ زر سے آپ بھی سمجھتے ہیں، ضرر، نقصان، ہر اعتبار سے یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی جلن، حسد سا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا
جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا جن کے بارے میں آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ذرا کذا و کذا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ تو چھوٹے قد کی تھی. حسبک من صفیہ کذا و کذا. کتنے لفظ ہیں؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا، 5 لفظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معروف بات ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تمام بیویوں سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان سے یہ غلط بات نکلی تو خاموشی اختیار نہیں کی کہ میری چہیتی بیوی ہے، کوئی بات نہیں، اس وقت کو نکل جانے دو. فوراً کہا، اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بالبحر لمزجته. اے عائشہ، تم نے اپنی زبان سے یہ جو کلمات نکالے ہیں یہ اتنے کڑوے ہیں کہ اگر ان کو سمندر میں ڈالا جائے تو ان کی تلخی سے پورا سمندر کڑوا ہو جائے. زبان سے صرف اپنی سوتن کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے حسبک من صفیہ کذا و کذا. آپ اندازہ کر لیں، انہوں نے صرف کذا و کذا کہا اور بات چھوڑ دی. اور ہمارے یہاں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے علماء کے بارے میں پوری محفل، پوری مجلس، گھنٹوں بھر ایک ہی ذکر چلتا رہتا ہے. جو بیچارہ کسی دن قابو آ گیا، 2-4 آدمی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی قابو آ گیا، اس کی پوری زندگی کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے. اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ. ایک کلمہ زبان سے نکالا تو فرمایا اس کی تلخی، اس کے غیبت ہونے کی وجہ سے اس کی تلخی اتنی ہے کہ یہ پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کے لیے کافی. اس قدر سخت یہ زبان سے نکلنے والے کلمات ہوتے ہیں. اس زبان پر اگر کنٹرول نہ رکھا جائے تو ہماری زبان سے اس قسم کی باتیں نکلتی ہی رہتی اور نکلتی ہی چلی جاتی. اور اگر کسی موقع پر مصلحت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی موقع پر اگر مصلحت ہے تو کسی کے بارے میں کچھ باتیں کہنا جائز بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ہماری اپنی مجلس بنی ہوئی ہے، اس مجلس میں محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا وجہ کسی کے پیچھے لگ گئے اور اس کی بدخوئیاں کرنا شروع کر دی. ایک یہ ہے کہ کسی نے آ کے آپ سے مشورہ پوچھا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. اب اس مشورہ لیے جانے والے شخص کی امانت داری یہ ہے کہ پوری دیانت کے ساتھ اس آدمی کے بارے میں اگر کچھ جانتا ہے تو صاف وہی سے کام لیتے ہوئے اس کو بچا دے. اس کو کہہ دے کہ یہ آدمی معاملے کا اچھا نہیں، کاروبار کرو گے تمہارے پیسے بھی ڈبو دے گا یا تمہارے پیسے بھی کھا جائے گا. اگر اس میں ایسی بات ہے تو اس موقع پر آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ اس کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں، آپ کا ارادہ اس کو نقصان دینا نہیں، آپ کا ارادہ اس کی بے عزتی کرنا نہیں، بلکہ جس نے مشورہ پوچھا ہے اس آدمی کو صحیح مشورہ دینے کے لیے آپ نے یہ طرز عمل اختیار کیا. تو مشورہ پوچھنے کی صورت میں اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ چونکہ لذت کے لیے نہیں، ایک آدمی نے سوال کیا اس کے بارے میں ایسا کہہ دیں تب جائز. اسی طرح ہی اگر مصلحت عامہ یہ چاہتی ہے کہ کسی آدمی کی برائی کو آپ، یہ تو 2 آدمی ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کی بجائے کسی دوسرے آدمی سے مل کر اپنا کاروبار کر لیں. ایک شکل ایسی بھی جائز ہے کہ آپ برسر ممبر سٹیج پر کھڑے ہو کر کسی کے خلاف باتیں کہہ سکتے ہیں، اور اس کی نوبت ہمارے ملکوں میں عام آتی رہتی ہے. 2-4 آپ کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے الیکشن میں، اس وقت اگر آپ کے سامنے ایک نیک کینڈیڈیٹ موجود ہے، ایک صحیح معنوں میں مسلمان آدمی انتخاب کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے مقابلہ میں ایک شر پسند انسان بھی موجود ہے، تو آپ لوگوں کو برسر ممبر اور سٹیج پر یہ کہہ سکتے ہیں
کہ فلاں شخص میں یہ برائی ہے، اس سے بچ جاؤ، وہ تمہاری نمائندگی صحیح طور سے نہیں کر سکے گا، اور اس شخص میں یہ بھلائیاں ہیں، اس کا تعاون کرو تاکہ تمہارے مسائل، تمہارے امور جو ہیں اس کو حل کرنے میں کام آئے۔ اسی طرح ہی مصلحت عامہ کے تحت علماء کرام علم رجال کی کتابیں کھول کر دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے محدثین ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پوری صاف گوئی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص تھا تو نیک لیکن اس کا حافظہ کمزور تھا۔ رجال کی کتابیں، اسماء الرجال یا محدثین نے جو روایتیں بیان کی ہیں، اس کی سند میں جو راویوں کے نام آتے ہیں ان کی تاریخ پر مشتمل کتابیں، جس کو رجال کی کتابیں کہا جاتا ہے، وہ نکال کر دیکھیں، کہیں گے یہ آدمی تو عابد و زاہد تھا، نیک تھا، لیکن یہ حافظے کا کمزور تھا، یہ آدمی حافظے کا بہت پختہ تھا لیکن کبھی کبھی اس کو وہم ہو جاتا تھا، یعنی کبھی کبھی وہم کا مبتلا بھی ہو جاتا تھا، یہ آدمی تو اچھا تھا لیکن اس میں تشیع پایا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے رجحان زیادہ مائل تھا، یہ آدمی تو اچھا تھا، کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا تھا۔ اس قسم کی باتیں بڑے بڑے محدثین کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ تو وہاں ایک مصلحت عامہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جا سکے، سند کے راویوں کے بارے میں اس قسم کے نقائص بتا کر یہ طے کیا جا سکے کہ یہ حدیث از روئے سند صحیح ہے یا نہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ضعیف احادیث کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نہیں فرمائیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں، تو ہم ایک دوسرے بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے، جو ہماری زبان سے نکلنے والا ہی ایک تیسرا گناہ بھی ہے، الکذب علی اللہ ورسولہ۔ تیسرا گناہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی نے تو ایک بات نہیں فرمائی، ہم نے کہہ دیا فرمائی ہے۔ جیسے موضوع اور من گڑت حدیثیں اس وقت ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، اور اتنی شہرت یافتہ کہ بعض احادیث پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، حدیث کو بنیاد بنایا، اس ٹکڑے کو کتاب کا نام شمار کر لیا۔ ایک حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ، اس کو حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، باطل ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ضعیف حدیث کا چلن اس تک ہوا کہ ایک صاحب نے، ایک عالم نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھ دیا اختلاف امتی رحمہ۔ اختلاف الامہ رحمت الامہ فی اختلاف الامہ، بنیاد یہ اس حدیث کے الفاظ کو بنا دی۔ اور بعض رسائل اور مجلات بھی ہیں، لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے لولاک، اس حدیث کے یہ شروع کے الفاظ ہیں، اس رسالے کا نام حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، مشہور حدیث، اے میرے نبی اگر ہم نے آپ کو، اور حدیث بھی عام نہیں، اس کو تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، قدسی حدیث کہا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ پوری دنیا ہی نہ بناتے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حالانکہ یہ جعلی ہے، من گڑت ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث ہے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اختلاف امت رحمہ تو نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ سند کے اعتبار سے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے اختلاف امتی رحمہ کہ امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ امت کا اتحاد و اتفاق زحمت ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، یہی معنی نکلا۔
اگر امت کا اتفاق اختلاف رحمت ہے تو اتفاق زحمت ہے۔ عقل بھی اس حدیث کو نہیں مانتی، لیکن اتنی موٹی کتاب اس حدیث کی بنیاد پر اس حدیث سے نام لے لیا، اور معنی مرسالہ لولاک لاہور سے نکلتا ہے، اور موضوع من گڑت علماء کرام تقریباً سبھی اس پر متفق ہیں کہ یہ جعلی حدیث ہے۔ ایک تیسری حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، وہ بھی بڑی مشہور ہے، اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی ایک کی بھی تم اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بھی باطل موضوع اور من گڑت حدیث ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ رکھنی چاہیے، نہ ہے۔ صحابہ کرام واقعتاً آسمان کے ستارے کیا اس سے بھی بڑے مرتبہ والے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ کہے شمار کیے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں بنتا، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی بھی اقتدا کر لو، جس کسی ایک کی بھی بات مان لو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ برف کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس صحابی کی بات مان لی جائے تو مزہ ہو گیا، گرمیوں میں برف کھاتے رہے، سردیوں میں جب چاہا برف کھا لی، روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ اس حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بھی عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی احادیث کی جانچ پڑتال کے لیے، اس طرح کی احادیث کا معیار پرکھنے کے لیے علماء کرام دوسرے محدثین کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، یہ جائز، کیونکہ اس غیبت کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشادات کے موتیوں میں ہماری طرف سے جعلی موتی نہ ملا دیے جائیں۔ اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً جتنی حدیثیں آج ہم حدیث کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، بعض حدیثیں تو اتنی تعجب انگیز ہوتی ہیں کہ عقل اس کو فوراً مسترد کرتی ہے، لیکن ہمارا عالم چونکہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے لوگ اشش کرتے اور واہ واہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء کرام کو بھی یہ چاہیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب حدیث بیان کرنے لگیں تو اس کی صحت، وہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح ہے یا باطل ہے، اس بات کی تصدیق پہلے کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، احادیث کے بارے میں جانچ پڑتال حاصل کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سلسلہ میں بڑی سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے لگتے تو زبان سے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے کلمات کے خلاف نہ نکل جائے، اس خوف سے حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی رگیں پھول جاتی، اس ڈر سے ان کی رگیں پھول جایا کرتی کہ کہیں میری زبان سے کوئی بات نبی کی طرف غلط منسوب نہ ہو جائے، اور حدیث ختم کرتے ہی کہتے او کما قال، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا یا اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے، او مثل ھذا او اقل منہ او اکثر منہ او شبیہ منہ، 4-5 کلمات ساتھ میں ارشاد فرما دیتے، اس طرح کہا یا اس سے تھوڑے کم الفاظ کہے یا اس سے تھوڑے زیادہ الفاظ کہے یا اس سے ملتا جلتا جملہ کہا، اور بیان کرتے وقت رگیں پھول جاتی اس خوف سے کہ کہیں نبی کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اور ہمارے علماء کرام کی باچھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں جھوٹی اور من گڑت حدیثیں بیان کرنے کے لیے۔ آج ہماری اس امت اسلامیہ میں جس قدر بھی بدعات مروج ہیں، ہمارے مولویوں کے پاس درجنوں کے حساب سے ہر بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں موجود ہیں، اور علم حدیث کی روح سے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہوتی جو صحیح ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سلسلہ میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ان کے گھر کا دروازہ آ کر بجایا، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ دروازہ بجایا، اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر بجایا 3 مرتبہ دروازہ بجا کے واپس ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، آواز دی یا اخ العرب، میرے بھائی کیا بات ہے؟ رک گئے، پوچھا واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی گھر میں جانے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، 3 مرتبہ السلام علیکم کہو، یا 3 مرتبہ آج کے رواج کے مطابق بیل دو یا دروازے کو ناک کرو، اگر کوئی نہ کھولے تو اپنے دل میں ملال لائے بغیر واپس چلے جاؤ۔ یہ بھی نہ ہو، گھر والا کسی بھی مصروفیت میں ہو سکتا ہے، ہمیں جب واپس جانا پڑے تو ہم 100 باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، اکڑا ہوا ہے، متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ادب سکھا دیا کہ بغیر دل میں ملال لائے واپس چلے جاؤ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کس مصروفیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اقم علیہ البینہ وَإِلَّا لَأَجْعَلُكَ نَكَالًا، اپنی اس بات کو ثابت کرو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرنے پر لینے کے دینے پڑ گئے، کہا اس بات کو ثابت کرو کہ نبی نے بیان کی۔ کہا امیر المومنین میرے ساتھ آ جائیے، میں یہ بات ثابت کر دیتا ہوں۔ چل دیے، آگے جا کر کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی میں ایک مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں، عمر فاروق کے سامنے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اس پر گواہی لاؤ۔ کیا آپ میں سے کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرح یہ حدیث سنی ہے؟ 2 آدمیوں نے کہا ہم نے بھی یہ حدیث سنی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جان چھوڑی۔ اس قدر سختی وہ لوگ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی زبان سے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے اور وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہے۔ وہ سختی آج اس قدر نہیں تو کچھ تو ہمارے علماء کرام کو کرنا چاہیے۔ ہم سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں اور گھنٹہ 2 3 گھنٹے، ہمارے پاک و ہند کے علماء کی 3 اور 6 گھنٹوں کی تقریریں مشہور ہیں۔ نماز کے بعد، عشاء کے بعد فجر تک عموماً بعض لوگ تقریریں کرتے چلے جاتے ہیں اور ان میں قصے کہانے جو بھی آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، حدیث میں آیا، حدیث شریف میں آیا۔ ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے مولویوں کے کیسٹوں میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے علماء کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب حدیث کہیں تو وہ حدیث ہی ہونی چاہیے، اس کا معنی و مفہوم اپنی زبان میں ادا کر لیں، عربی میں ادا کر لیں، لیکن اس کی سند کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اقل درجہ حسن ضرور ہے۔ اس فن کو کبار ائمہ نے بنایا صرف اس لیے کہ حدیث کا تحفظ ہو، حدیث کی حفاظت کی جا سکے۔ اس انداز سے اگر کوئی کسی کے بارے میں بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر محض فتنہ اور فساد کے لیے، کسی کی شان کم کرنے کے لیے، کسی کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو یہ بات منع ہے، ناجائز ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جب معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے باچھوں میں لوہے کا ایک کنڈا فرشتہ ڈالتا ہے، باچھوں میں ڈالتا ہے گدی تک کھینچ لیتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے گدی تک کھینچ لیتا ہے، اور اس کے نتھنے میں، یہ ناک کے دونوں سوراخوں میں باری باری ڈالتا ہے، گدی تک کھینچ لیتا ہے۔ اس عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے خلاف غیبتیں کرتے رہتے، دوسروں لوگوں کے لیے توہین آمیز کلمات
اور ان کی پشت کے پیچھے ان کے غائب ہونے کی حالت میں کرتے رہتے تھے۔ یہ عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا جا رہا تھا غیبتیں کرنے والوں کو۔ چغلی اور غیبت جو ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں اور بظاہر ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بھی ہماری زبان کے ہی گناہ ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ الکذب علی الرسول الکذب علی اللہ، نبی پر جھوٹ بولنا گویا کہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ قرآن کریم سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب میں وحی کرتا ہوں تو اس وحی کو میرا نبی اپنی زبان سے آگے پہنچاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم نے نبی پر جھوٹ بولا تو سیدھا اللہ پر جھوٹ بولا۔ یہ ہماری زبان کی کمائیاں ہیں جو ہمارے لیے باعث جہنم بن جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ذہن میں رکھیں، انسان ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اسے توجہ بھی نہیں، لیکن وہ اس کے لیے یا جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا یا جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح زبان کی برائیوں میں سے جھوٹ ہے۔ ایک تو ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ، ایک ہے روزنامہ جھوٹ، ہمارا روزانہ کا جھوٹ، بات بات میں جھوٹ۔ دکان پہ چلے جائیں، کسی بھی کام کی دکان، کپڑے کی ہے، بقالہ ہے، فلاں ہے، دکان کے مالک کہیں گے اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا ہے، 5 ریال میں جو اس کی کاسٹ ریٹ ہے، کہے گا اللہ کی قسم میں نے 7 ریال میں تو خریدا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ مجھے کچھ منافع دیں گے تبھی میں دوں گا، اس کی غرض یہ ہے کہ اگر قیمت خرید پر بھی لے لے گا تو 2 ریال تو بچے مجھے۔ آپ نے اس مال کو بیچنے کے لیے، حالانکہ اس جھوٹ بولنے کی اسے ضرورت نہیں تھی، کہتا کہ میرے یہ قیمت خرید جو ہے اتنی ہے، میں 7 ریال لوں گا۔ بے شمار ایسی دکانیں بھی موجود ہیں فکس ریٹ والی، انہوں نے 1 پائی کی چیز خریدی ہے، 5 روپے لکھے ہوئے ہیں، لینے ہیں تو لے جاؤ، نہیں لینے تو جاؤ دوسری دکان سے لے لو۔ ایسے ہم جھوٹ بولتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں۔ اب یہ اپنی پوری دکانداری کی بنیاد جھوٹ پر رکھے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جھوٹ اس کا منفقن لسلعتہ، اس کے کاروبار کو چلانے میں، اس کا مال نکالنے میں تو کام دے گا، لیکن اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے برکت کو ختم کر دے گا۔ گناہ الگ ہوگا اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ یا مال اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ کاروبار میں جھوٹ، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ، بات بات پر جھوٹ، جھوٹی قسمیں کھانا، وہ بھی زبان کا ہی فعل ہے، جھوٹی قسم کھانا۔ حقیقت واقعہ کا پوری طرح علم ہے، جھوٹ بولا اور صاف نکل گئے۔ کسی نے کہا مجھے گواہی کی ضرورت ہے، ہمارے محاکم میں، کورٹس میں، کچہریوں میں یہ بات عام چلتی ہے کہ بھائی اس کام کے لیے تمہارے پاس اگر ریٹن پروف نہیں ہے تو 2 گواہ لے آؤ۔ تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، کوئی بھی 2 آدمی پکڑ کے اس کو بات اچھی طرح پڑھا دیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کہنا ہے۔ وہ صاحب ساتھ چل دیے، وہاں جا کے وہی بات کہہ دی کہ ہم نے یہ دیکھا۔ نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے سنا، محض اس آدمی کے پڑھانے سے اور 4 پیسے جو وہ ان کو دے گا ان کے معاوضے پر یہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے چلے آئے۔ اور ہمارے پاک و ہند کی کورٹ کچہریوں میں تو باہر ہر ریٹ کا جھوٹا گواہ موجود مل جاتا ہے۔ جتنا بڑا کام ہوگا اتنا بڑا ظاہر ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کی اتنی ہی بڑی فیس فکس۔ بعض معاملات کے لیے
किसी मौका पे कचहरी जाना पड़ा तो वहाँ ये बात देखकर इंतहाई ताज्जुब हुआ कि वो लोग जिनका ना गाँव एक, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ताना, ना ताल्लुक़ कभी पहले देखा तक भी नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसकी वो गवाही देने के लिए मौजूद है, उसे अपने पैसे से कर्ज है। इस झूठ की कमाई में भी अल्लाह की बरकत नहीं होगी और साथ ही साथ ये हराम भी है, और ये झूठ जो है उस आदमी को जहन्नम में ले जाने का बायस भी बन जाएगा। इस झूठ की कमाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह ही एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ। तुम में से दो आदमी आते हैं अपना झगड़ा लेकर मेरे सामने, दोनों अपने अपने दलाइल बयान करते हैं। उनमें से एक आदमी ज़्यादा चर्ब लिसान है, ज़्यादा तेज़ है, झूठ मूठ वाक़या को तोड़ मोड़ कर मेरे सामने रख देता है और अपने उस झूठ के नतीजा में वो फ़ैसला अपने हक़ में ले जाता है, मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूँ। तो वो ये ना समझे कि मैंने उसको कोई चीज़ दुनियावी दे दी, बल्कि मैंने उसके लिए जहन्नम की आग का एक टुकड़ा काट के उसके सामने रख दिया है, अगर चाहे तो वो ले जाए। झूठी गवाही देने के नतीजा में इंसान अपने लिए जहन्नम की आग खरीदता है। अगर कोई झूठ बोलकर काजी से गलत फैसला ले लेता है, नबी अकरम से फरमाते हैं मैं इंसान हूँ, मैं तो जो सुनूंगा उसके मुताबिक फ़ैसला दे दूंगा। दिलों की बातें जानने वाली अल्लाह की ज़ात है, मुझे किसी के दिल का तो ये इल्म नहीं है कि ये असलन झूठा है, झूठ बोल रहा है, मैं तो ज़ाहिर पे फ़ैसला करूंगा। आज भी कोर्ट्स में, महाकम में यही होता है, फ़ैसला सिर्फ ज़ाहिर पर, रिटन प्रूफ्स पर और गवाहियों पर। कहने वाला झूठ कह के ले जाए तो ले जाए, लेकिन उस झूठ के नतीजा में उसको जो दौलत मिलेगी, ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा या पैसा मिलेगा या दुकान या कोई चीज़ मिलेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा काट के उसके सामने रख देता। अब जिसे जहन्नम मंजूर है वो ले जाए। ये झूठी कसम का अंजाम, झूठी कसम का नतीजा है। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी ज़बान से बेशुमार कोताहियाँ होती रहती हैं, बल्कि यूँ समझे कि ज़बान एक ऐसा आला है कि अगर वो मुस्तकिल खामोश रहे तब भी गुनाह और मुस्तकिल बोलती रहे तब भी गुनाह। ज़बान की दो आफतें ऐसी हैं कि अगर एक से बच जाए तो दूसरे से नहीं बच पाएगा। अगर एक आदमी ने बुराई होते हुए देखी, बुरा काम होते हुए देखा और कहा कि हम बोलते नहीं हैं, हम नहीं बोलेंगे, तो क्या ख्याल है, गुनाहगार होगा या नहीं? गुनाहगार होगा या नहीं? गुनाहगार होगा, क्योंकि सही सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। आपने इरशाद फरमाया है मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। दरमियाने दर्जे का गुनाह ये है, दरमियाने दर्जे का ईमान ये है कि बुराई को देखकर कम अज़ कम ज़बान से उसको मना करे, रोक दे। अगर वो रोकता नहीं तो वो गुनाहगार है। तो गोया अगर ज़बान को कहता है कि मैं बोलूँगा ही नहीं, किसी जगह शहादत हक़ की ज़रूरत है, ये कहता है मैं गवाही नहीं दूँगा, किसी जगह बुराई को रोकने की ज़रूरत है, ये कहता है मैं बोलूँगा नहीं, अगर ज़बान को मुस्तकिल खामोश कर लेता है तो ये भी मना है, ये भी गुनाह है। इस किस्म के खामोश इंसान को कहा गया शैतानुन अखरस, गूंगा शैतान है। दीन के ख़िलाफ़ इस्तेहज़ा और मजाक किया जा रहा है, उलमाए किराम की तौहीन की जा रही है, इसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ खेला जा रहा है और ये खामोश है। तो फरमाया ये गूंगा शैतान है, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है, गूंगा है, बोल नहीं रहा। और अगर जिस भी मामला में चाहता है बोलता ही चला जाता है, झूठ है, सच है, बुराई है, अच्छाई है,
اپنی زبان پہ اس کے لگام ہی کوئی نہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، ایک مشہور قول ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ سکوت بہتر ہے، چپ رہنا، خاموش رہنا بہت اچھی عادت ہے، لیکن ایسا خاموش رہنا نہ ہو کہ جہاں حق بات کہنے کی ضرورت ہے آپ وہاں بھی خاموش رہیں۔ بات کرنا اچھا ہے، لیکن اگر حق کے ساتھ بات کرے، جب بھی بولے سچ بولے تو یہ بہت قار ثواب ہے۔ کہیں تو سچ کہیں یا پھر خاموش رہیں۔ اسی طرح زبان سے ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، یہ بھی تو زبان کا ہی فعل ہے۔ کہا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، کوئی خاص امر مانے بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض لوگوں کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امر مانے ہو، پیسے دینے ہیں، پیسے نہیں کر سکا، وقت پہ جا کے اپنے سامنے والے کو، تقاضا کرنے والے کو معذرت کر دیں کہ بھائی پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی تو نہ ہوئی، معذرت کر دی، وہ قبول کر لیں گے۔ ہمارے پاس پیسہ بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہم جا کے دیتے نہیں، بھائی اس کو ہم ذرا رلائیں گے، یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم اس کو ذرا رلائیں گے، پریشان کریں گے، دیں گے ضرور لیکن پریشان کر کے دیں گے۔ وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، کل دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا، کئی مہینے اس بیچارے کو پریشان کیے رہتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ کہ جب بھی وہ بات کرے جھوٹ کہے۔ جھوٹے آدمی کو منافق ہونے میں 1/3 حصہ حاصل ہے، وہ 1/3 منافق ہوتا ہے جو آدمی جھوٹا ہو۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو ہضم کر جائے۔ یہ 3 علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، خالص منافق ہوگا۔ ومن کان فیہ احدہن، اگر اس میں ان 4 میں سے ایک ہوگی تو وہ اس کے بقدر 1/4 منافق ہوگا، 2 ہوں گی تو نصف، 3 ہوں گی تو 3/4۔ جتنی بھی برائیاں، جتنی بھی نشانیاں اس میں ہوں گی اس کے بقدر وہ منافق ہو۔ یہاں چوتھی چیز جو بتائی ہے وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی پہ اتر آئے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ گالی گلوچ بھی تو زبان کا ہی گناہ ہے، وعدہ خلافی بھی زبان کا گناہ ہے، جھوٹ بھی زبان کا گناہ ہے، گالی گلوچ بھی زبان کا گناہ ہے۔ اس میں چوتھی چیز ایک آ گئی ہے جو زبان سے تعلق نہیں رکھتی، فعل سے تعلق رکھتی۔ امانت دی، اس کو ہڑپ کر گیا اور کہا کہ مجھے تو تم نے دی نہیں۔ باقی 3 چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو گویا اگر کوئی منافق ہے تو اس میں 3/4 حصہ صرف زبان کا ہے، 3/4 حصہ صرف زبان کا ہے۔ اور منافق کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور قرآن کریم نے منافق کی کیا سزا بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا۔ کافر سے بھی زیادہ خطرناک منافق ہے، کیونکہ منافق ظاہر میں آپ کے سامنے کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ اور۔ اللہ رب العزت نے کافر سے بھی زیادہ سخت سزا منافق کی سنائی، اور زبان کے یہی چھوٹے چھوٹے چسکے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی بولیں جھوٹ بولتے چلے جائیں، وعدہ کریں وعدہ خلافی کرتے چلے جائیں، اور بات بات پہ گالی گلوچ۔ لڑائی جھگڑا ہونا ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں پہنچانا شروع کر دیں۔ اگر جھگڑا شریفانہ طور پر ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے، جھگڑا کرو، کسی نتیجہ پہ پہنچ جاؤ۔ اور ہمارے یہاں تو جھگڑا بھی نہیں ہوتا، جھگڑا بھی نہیں، بلکہ چند دوست بڑے مزے کے ساتھ، بڑے سلوک کے ساتھ مل کر بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گالیاں ایک دوسرے کو نکالتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ایسے ہی سگریٹ حقہ چلا رہے ہیں، بات بات پہ ایک دوسرے کی ماں بہن کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ جھگڑے میں آ کے گالی نکالنا تو کسی تکلیف کے نتیجہ میں، یہ تو ایک مشغلہ بنا لیا، یہ تو بہت بڑا منافق ہو۔ اور ایک گالی کے ذکر سے ہی بات آگے بھی رکھ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی بڑا بدبخت، بد نصیب اور کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ میں یسب والدیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے گا؟ یہ بات اس وقت تو حیرت ناک ہوگی، تعجب انگیز ضرور ہوگی، آج تو یہ بھی نہیں رہی، آج تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کیا ایسا بھی کوئی انسان ہوگا جو ماں باپ کو گالیاں دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل یسب الرجل فیسب اباہ فیسب اباہ، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے باپ کو خود گالی دی۔ اگر یہ دوسرے کے باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا۔ اس نے کہا کہ تیرا باپ تو ہے ہی خائن، اس نے جٹ کہہ دیا تیرا باپ تو میرے باپ سے بھی بڑا خائن ہے، تو گویا اس نے اپنے باپ کے لیے یہ لقب خود اختیار کیا ہے۔ اس نے کہا تیری ماں بدقماش، اس نے کہا تیری ماں 100 گنا زیادہ بدقماش، تو کیا اس نے خود گالی نہیں دی اپنے باپ کو بھی، اپنے ماں کو بھی؟ یہ بھی ہماری زبان کا ہی فعل ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے گناہوں کی لسٹ کافی طویل ہے، ان میں سے چند موٹی موٹی باتیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہر وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے یا ہمارے اعضاء جسم سے سرزد ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان سب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی وہ حدیث بھی ضعیف ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ حدیث بھی ضعیف، اور وہ طویل بھی ہے، اس میں اور بھی حصہ ہے۔ بہرحال مشہور و معروف جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے، سوال کے نتیجہ میں تھوڑی تفصیل مزید بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ان حدیثوں کو گھڑنے میں، ان حدیثوں کو بنانے میں ہماری عقیدت بنیاد ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں حدیثیں بنائیں، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے خلاف حدیثیں بنائیں، کچھ لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں حدیثیں بنائیں، کچھ لوگوں نے ان کے خلاف حدیثیں بنائیں، کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں حدیثیں بنائیں، کچھ لوگوں نے ان کے خلاف حدیثیں بنائیں۔ اس قسم کی احادیث میں سے ہی ایک حدیث میں کہا گیا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام بھی لیا اور کہا کہ وہ شیطان ہوگا، ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ کہا نبی نے کہا ہے، ایک آدمی آئے گا وہ شیطان ہے۔ دوسرے کے بارے میں کہا نبی نے کہا ہے فلاں آدمی ہے، وہ سراج امت، میری پوری امت کا سورج وہ ہوگا۔ دونوں حدیثیں باطل، لا اصل، من گڑت اور موضوع۔ اسی طرح بعض لوگوں نے نیت تو اچھی رکھی کہ لوگوں کو نماز کی طرف لائیں،
بے شمار حدیثیں اس نماز کی فضیلت میں گھڑ دیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی طرف لانے کے لیے لوگوں کے لیے قرآن کی صورتوں اور آیتوں پر مبنی احادیثیں گھڑ لیں۔ کچھ لوگوں نے کسی غرض سے گھڑ لیں، کچھ لوگوں نے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے۔ غرض کوئی چاہے کس غرض سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرے، وہ صرف صحیح منسوب کرے۔ غلط منسوب کرے گا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن کی تلاوت کا کوئی منکر ہے، زکوٰۃ کا کوئی منکر ہے، حج کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی مذہبی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو پٹڑی سے اتارتا ہے تو اس کی عقل پھر کام نہیں کرتی۔ بڑے پڑھے لکھے بھی بھول جاتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھوں کی بھول ہی ہمیں ڈبوتی ہے۔ عام آدمی کی بھول ہمارا کیا نقصان کرے گی؟ جب پڑھا لکھا بھولے گا تو وہ اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو بھی ڈبوئے گا۔ جو لوگ من گڑت جعلی اور خود بنا بنا پر حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ مولوی ہوتے ہیں، عام آدمی تو نہیں ہوتے۔ 15 شعبان سے متعلق احادیث میں سے اکثریت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن دور حاضر کے بہت بڑے محدث علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب میں تحقیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، بعض دیگر علماء نے بھی اس سلسلہ میں، بعض محدثین نے بھی احادیث کی سند کو ایک ایک کر کے چھانا پھٹکا اور کہا کہ یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ اس میں یہ نقص، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کوتاہی، اور بالآخر علامہ البانی کی رائے یہ ہے کہ ان تمام حدیثوں کے مجموعہ کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم ایک معنی میں کہ 15 تاریخ 15 شعبان کی رات عام راتوں کی نسبت کچھ فضیلت والی ہے، اس حد تک بس۔ نہ کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، نہ وہ جو اتنے لوگ مر جائیں گے اگلے سال میں، نہ وہ کہ اگلے سال اتنی روٹیاں فلاں کو ملیں گی، یہ جو ہماری کہانیاں بنا رکھی ہیں، اور اتنی نمازیں، اتنی رکعتیں، ایک رکعت میں اتنی صورتیں، اس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں وہ سب غلط ہیں۔ تمام روایات میں سے نچوڑ نکال کر کہا کہ جس میں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی کچھ فضیلت ہے، اور بغیر تعین کے، بغیر کوئی نماز بنائے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں حدیث جو ہے، فلاں رات جو ہے اس کی کوئی فضیلت ہے تو یہ صحیح ہے۔ تو فضیلت میں آ گئی نا، یہ فضیلت میں آ گئی کہ اللہ رب العزت اس رات میں، جو بات وہی ہے، حدیث ابن ماجہ میں ہے جس کا یہ حوالہ آیا ہے، اور بعض روایات کو یہ صحیح قرار دی گئی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ وہی صحیح ابن ماجہ لکھا ہے، یہ امام ابن ماجہ والی نہیں ہے، یہ صحیح ابن ماجہ شیخ البانی کی کتاب ہے، جن کا میں نام لے رہا ہوں، جن کی تحقیق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیاہ ستہ میں 6ٹھی کتاب ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی 5، اور 6ٹھی ہے ابن ماجہ، اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ جہاں صحیح ابن ماجہ لکھا ہوا دیکھیں وہ امام ابن ماجہ والی نہیں، اس کتاب کو شیخ البانی نے 2 حصوں میں کر دیا ہے، 2 جلدیں اس میں ہے صحیح ابن ماجہ، اور تیسری جلد ہے ضعیف ابن ماجہ۔ تو یہ شیخ البانی کی ہی تحقیق ہے کہ ان احادیث میں اصل صحیح ہے، اصل موجود ہے، اس رات کی فضیلت ہے، لیکن اس میں رکعتیں، صلاۃ الرغائب، اتنی رکعتیں، ایک رکعت میں اتنی صورتیں، اور فلاں فلاں ترتیب سے، اور فلاں اور تسبیح اس رات کے لیے خاص کرنا، یہ تمام حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ وہ رات باعث فضیلت ہے، اس میں اگر کوئی کچھ نیک عمل کر لے مطلقاً بغیر تقید اور تعین کے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔
جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث بھی نوٹ کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کون سی؟ ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان وہی مصیبت ہے جس کا ہم ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، زبان ہے۔ لحییہ، لحیہ، یہ جو لحیہ داڑھی کو عربی میں کہا جاتا ہے نا، یہ جبڑے کی مناسبت سے، یہ جبڑا ہی ہے۔ جبڑے پہ بال اگ گئے، ان کا نام بھی لحیہ رکھا گیا عربی میں۔ جبڑے کو لحیہ اور لحیہ ہے دو جبڑے۔ جو دو جبڑوں کے درمیان پائی جانے والی چیز زبان کی، وما بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان پائی جانے والی چیز شرمگاہ کی۔ جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو گویا زبان کے خطرات، زبان کی جو منکرات ہیں ان سے رک جائے اور صرف زبان کا صحیح استعمال کرتا رہے۔ شرمگاہ کے سلسلہ میں صرف حلال پر، اپنی بیوی پر اس کو رکھے اور حرام سے اس کو بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قبروں پہ جا کے تلاوت کرنا صحیح ثابت نہیں ہے۔ تلاوت اپنے گھر میں کریں اور اس کا ثواب چاہیں تو اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، جو آپ کا فوت شدہ ہے، آپ اس کے وارثوں میں سے ہیں۔ یہ پکڑ دھکڑ کے جو لائے جاتے ہیں نا حافظ قاری اور مولوی اور طالب علم، اور پھر قرآن خوانیاں کروائی جاتی ہیں، وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی فوت ہوئے، صحابہ کرام کے فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فوت ہوئے، اور تابعین کے، ائمہ اربعہ کے۔ یہ طریقہ بالکل تازہ 100 سال کے اندر بنایا گیا ہے قرآن خوانی کا۔ پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود تلاوت کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کریں، اپنی دکان میں بیٹھ کر کریں، دفتر میں بیٹھ کر کریں، گاڑی میں چلتے پھرتے پیدل کریں، آپ کی تلاوت کا ثواب آپ کے مرنے والے کو بغیر کہے بھی جائے گا، بغیر کہے بھی جائے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، صحیح حدیث ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ٹیوب ویل لگا گیا، مسجد بنا گیا، کوئی اس طرح اچھا کام کر گیا تو اس کا جواب جب تک وہ رہے گی جاتا رہے گا۔ دوسرا، ولد صالح یدعو لہ، بچہ نیک پیچھے چھوڑ گیا، بیٹی ہے، بیٹا ہے، آگے پوتے ہیں، نواسے ہیں، جتنے اس کی وہ لائن رہے گی، نیک چھوڑ گیا، وہ اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نیک کام کا طریقہ اس کو بتا کے گیا، بیٹا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھے گا، اس کے باپ کو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ علم و علم ینتفع بہ، اور تیسرا چیز، کوئی علم اپنے پیچھے چھوڑ گیا، کسی نے کتاب لکھی، قیامت تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، اس کا ثواب اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کسی کو قرآن حفظ کروا دیا، تفسیر پڑھا دی، جب تک یہ طالب علمی کا سلسلہ چلتا رہے گا ان کے مدرسین کو، ان کے اساتذہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس طرح اگر کوئی اولاد میں سے، اپنے وارثوں میں سے قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی جگہ بیٹھ کر کرے، آٹومیٹکلی بھی ثواب جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت مکمل کر کے کہتا ہے یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب میرے فلاں کو پہنچاؤ، اللہ رب العزت قادر ہے۔ اس کے لیے وہ پوسٹل سسٹم جو ہمارے بنایا گیا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے قاعدے سپارے اکٹھے کریں، پھر وہ سارے مولوی صاحب کو جمع کرا دیں اور مولوی صاحب پھر اس کو پوسٹ کریں، یہ طریقہ سنت سے، سلف صالحین امت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بالکل تازہ بنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر صاف کہوں، ہندوستان کی پیداوار، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش شامل ہے۔ صرف ہندوستان سے ہندوستانی ناراض نہ ہو جائیں، بھارت کی پیداوار ہے، یوں کہہ لیں، متحدہ ہندوستان کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اور باہر کہیں بھی نہیں ہے۔
قرآن مشکل ہے، آپ حدیث مشکل ہے، آپ اسے پڑھا جائے، اسے کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، لوگوں میں ایک تو خود ویسے ہی عمل کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی بیچ ویسے ہی کرتے ہیں، تو لوگوں کے بارے میں کیا؟ بہرحال آپ نے جو بات ان سے سنی ہے اس میں جو واضح نقطے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ فضائل اعمال کو قرآن سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ عمل غلط ہے، قرآن کریم کی توہین کے ضمن میں آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ انہی کے الفاظ کی روح سے، اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں بے شمار ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں اور منکر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ ضعیف حدیث کو اگر ضعیف کہے بغیر بیان کیا جائے، میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بیان تو میں نے بھی کی ہیں، لیکن میں نے ان کا ذوف بیان کرنے کے لیے کہا، اور وہاں بیان کرنے کے لیے نہیں، اس کتاب میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیثیں لائی گئی ہیں۔ تو اس قسم کی کتاب جو ہے اس پر اس قدر انحصار کر لینا، اگر اس کتاب کی تخریج لکھی ہوئی مل جائے اور وہاں ضعیف حدیث کی نشاندہی موجود ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان پہ عمل نہیں کرنا، صرف صحیح حدیث نکال لی جائیں، تو شاید اس کتاب میں سے 1/3 یا 1/4 کتاب نکل آئے، وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں یہی عالم رہے جیسا کہ ہے، تو نام بدلنے سے اس کی اصلیت تو نہیں بدلی گی۔ پہلے اس کو تبلیغی نصاب کے نام سے چھاپا جاتا تھا، ابھی فضائل اعمال کے نام سے چھاپا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس حد تک اس کتاب کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بھی ایک حدیث کی کتاب پڑھی ہے۔ یہ خود میرے ساتھ پیش آیا واقعہ، ٹیلی فون پہ کسی نے کہا کہ میں نے ایک بات پڑھی ہے، میں نے کہا کہاں پڑھی ہے؟ ایک حدیث کی کتاب میں پڑھی ہے۔ پوچھا کون سی ہے؟ تو کہا تبلیغی نصاب۔ اب اس حد تک اس کتاب کو ہم نے اہمیت دے دی کہ اب گویا وہ حدیث کی کتاب ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایک عام اسلامی لٹریچر کی، جیسے ابھی اس کا نیا نام ہے، فضائل اعمال کی کتاب ہے، احکام اس میں نہیں ہیں، صرف فضائل اعمال ہے۔ تو اس کتاب کو اتنی اہمیت ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دو۔ کتاب کو باقاعدہ مساجد میں قرآن کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا گیا ہے، دیکھا نا؟ بہت بڑی قرآن کی توہین ہے اس آدمی سے، ان لوگوں سے جو اس کو جائز بھی سمجھتے ہو۔ اس کتاب کو باقاعدہ رحل پر، جس پر قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس پہ بھی پڑھا جاتا ہے، گویا قرآن کے پاس ہی ہم اس کو لے آئے۔ اگر سادہ تختی جیسے احادیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے عموماً رکھی جاتی ہیں، اس پہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، باری ہے، ہاتھ میں اٹھانے کے بجائے اس کو رکھ لیا گیا۔ باقاعدہ قرآن کریم کی ریل پر رکھ کر اسی انداز سے اس کو پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ اسی طرح اس کو اگر قرآن ہی کا مقام دے دیا جائے تو نہ صرف قرآن کی توہین ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں اس کتاب کے بارے میں جو صحیح رویہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی لٹریچر کی ایک کتاب ہے، ضعیف حدیث کی بھرمار ہے، واقعات اور چیزیں بہت ساری ہیں، ان سے جو خیر کا تھوڑا سا پہلو ملتا ہے اس کو لے لیا جائے، ضعیف احادیث جو آتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں اٹھانے کے چکر میں ہیں۔ ایک ہی جیسی ہیں دونوں تقریباً، وہ فقہ کی کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں فقہی مسائل ہیں، اور یہ جو ہے فضائل اعمال کی کتاب ہے، اس میں احکام ہیں، فضائل نہیں، اس میں فضائل ہیں، احکام نہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرچی لکھ کے نہیں دی آپ نے ان کو، تو کیوں ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔